آج اپنے پروگرام میں اسی ٹاپک پر بات کر لیتی ہوں جس ٹاپک پر بہت زیادہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس ٹاپک پر کیوں نہیں بات کریں گے. سب فالوورز ویورز جو ہیں دیکھنے والے وہ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹاپک پہ بات کریں, اس ٹاپک پہ بات کریں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اسی ٹاپک پر پھر بات کر لیتی ہوں. میں اس ٹاپک پر دراصل بات کرنے سے اس لیے کترا رہی تھی اور نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کرنا پڑیں گے کہ جو میں نہیں کرنا چاہ رہی تھی, لیکن ٹھیک ہے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ جانتے ہیں اسلام آباد میں ایک دکان پر 3 سے 4 عورتیں گئیں اور ان عورتوں کو ان دکانداروں نے پکڑ لیا, ان کو ڈنڈوں سے نہ صرف مارا پیٹا بلکہ اندر کمرے میں بند کر لیا, ان کے کپڑے پھاڑ دیے, ان کے اوپر بڑا ظلم و ستم کیا اور ان کو بہت مارا پیٹا. اور سب سے بڑی بات یہ تو یہی جو میں کہہ رہی تھی کہ میں یہ والے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہی تھی کہ جی ان کے کپڑے پھاڑ دیے اور یہ سب کچھ ہوا. اچھا, یہ خبر ہر طرف چلنا شروع ہو گئی کہ فیصل آباد میں ایک دکان پر یہ والا عورتوں پہ حملہ ہوا ہے اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. بڑی عجیب و غریب تو خیر کیا, یہاں پر تو سیالکوٹ جیسے واقعے ہوتے ہیں, اس واقعے کے بعد تو کچھ بھی عجیب و غریب نہیں لگتا. اور پھر یہ کہ خواتین کے ساتھ تو چلتے پھرتے سڑکوں پر ہم نے اتنی ویڈیوز آتی ہیں, اتنا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو مرد ہیں وہ چھیڑتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں, بائک سے گزرتے ہیں تو ان کو گرا کے چلے جاتے ہیں, بہت ایسی ویڈیوز آتی رہتی ہیں. تو ہم تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں یہاں پر خواتین کی جو ہے جتنی زیادہ رسپیکٹ کی جاتی ہے عام سڑکوں پر گلی چوراہوں میں جب آپ چلے جائیں. ماسس کی میں بات کر رہی ہوں. تو کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں نا جی اتنی تو عزت دیتے ہیں, اتنا سب کچھ ہے, لیکن میں صرف وہ بات کر رہی ہوں کہ آپ جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے ہم کہ یہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال تھا کہ ہاں یہ والا واقعہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ, لیکن یہ اس چیز کا بہت دکھ تھا کہ دیکھو ابھی ہم نے کتنا کنڈیم کیا سیالکوٹ کے واقعے کو, اور اس کے اوپر ہم یہ کریں اور اس کے فوراً بعد یہ والا واقعہ ہو جاتا ہے 2-4 دن کے اندر ہی. تو جب وہ ساری میں دیکھ رہی تھی کہ نہ صرف یہ کہ نیشنل میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ والی خبر بھی چھپی, اور یہ تو ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے تھانے میں جا کر یہ کہا کہ وہ کوڑا چننے والی خواتین ہیں, یعنی یہ کہ وہ سڑکوں پر گلیوں میں پھر کر کوڑا اٹھاتی ہیں, گاربیج جو ہے اٹھاتی ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنا جو بھی اپنا پیٹ پالتی ہیں, روزگار اپنا چلاتی ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا جو انہوں نے رپورٹ میں لکھوایا کہ وہ وہاں پر گئیں اور ان کو کیونکہ پیاس لگی ہوئی تھی تو وہاں پر پانی پینے کے لیے اس دکان پر گئی تھیں, اور جو وہاں پر موجود لوگ تھے جو دکاندار تھے انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو بہت ڈنڈوں سے مارا, ان کے کپڑے پھاڑ دیے اور ان کو کمرے میں بند کر لیا. یہ کہنا تھا ان کا اور انہوں نے یہ رپورٹ میں لکھوایا. تو وہاں پر جو تھانے میں جو بھی پولیس افسران موجود تھے انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کرنی شروع کر دی. سب سے پہلے انہوں نے ان دکانداروں کو پکڑ لیا, ان سے تحقیقات کی, ان کو ظاہر ہے کہ جو بھی ان طریقہ کار ہوتا ہے وہ سب کیا گیا. اچھا, ابھی یہ سب جو تحقیقات ہیں یہ چل ہی رہی ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک CCTV فوٹیج سامنے آتی ہے. اب CCTV فوٹیج جب آج میرے سامنے آئی اور میں نے وہ دیکھی ہے کہ وہ جو CCTV فوٹیج ہے اس میں ہوا کیا ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں کہ کیا ہوا ہے. اس میں یہ ہوا ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ 3 سے 4 خواتین جو کہ بہت لمبی چوڑی یعنی بہت ہیوج قسم کی خواتین ہیں کہ وہ دیکھ کر لگتا ہے کہ کافی اسٹرانگ ویمن ہے. وہ آتی ہیں ایک دکان کے اندر اور دکان کے اندر انٹر ہو جاتی ہیں. اچھا, دکان میں اب صرف دکاندار کے طور پر اس وقت ایک ہی لڑکا موجود ہے اور وہ اپنا کوئی کام کر رہا ہے. وہ اچانک سر اٹھا کے دیکھتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ 3 سے 4 خواتین ہیں جنہوں نے چادریں سی اڑی ہوئی ہیں لمبی چوڑی, اور وہ جو ہیں وہ دکان میں آ گئی ہیں. اور ایک خاتون اس میں سے ایک عورت جو ہے وہ آگے دکان کے اندر تک چلی گئی ہے. اس نے اس کو روکنے کی کوشش کی اس آدمی نے اور کچھ کہا. ظاہر ہے CCTV فوٹیج میں آپ کو آواز تو نہیں آتی نا, تو آپ اسی طریقے سے اندازہ کرتے ہیں. تو اس نے اس کو روکنے کی کوشش کی اس خاتون کو. جب وہ خاتون نہیں رکی تو اس نے اس کی چادر پکڑی کہ یہ پیچھے آ جاؤ, واپس آ جاؤ, لیکن وہ اس نے اس کو طرف دیکھا تک نہیں اور وہ آگے چلتی اندر گھس گئی, دکان کے بالکل آگے چلی گئی. یعنی جہاں پر وہ دکاندار کھڑا تھا اس سے بھی وہ آگے چلی گئی جہاں پر وہ نظر نہیں آ رہی تھی. اور اس کے علاوہ جو 2 خواتین اور تھیں وہ وہیں پہ جو دکاندار کھڑا ہے اس لڑکے کے ساتھ ہی اس کے کاؤنٹر کے اندر, یعنی جہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ جب کچھ خریدنے جاتے ہیں کسی دکان پر اور آپ دکاندار سے کہتے ہیں تو جس طرف وہ کھڑا ہوتا ہے وہ ادھر سے ادھر چلی گئی اس کو دھکا دیتے ہوئے. تو جب یہ ہوا تو وہ جو لڑکا ہے وہ سب کچھ اپنا چھوڑ کے باہر بھاگا, دکان سے باہر بھاگا. اچھا, مجھے بڑی اس وقت حیرت یہ ہوئی کہ یہ باہر کیوں بھاگا ہے اس طریقے سے, یہ مطلب کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہوا ہے. تو وہ باہر جب بھاگا ہے تو باہر جا کر اس نے دکان کا دروازہ بند کر دیا ہے. اب جب دکان کا دروازہ بند کیا تو اچانک ہی اسی وقت جب اندر کا منظر CCTV فوٹیج میں دکھائی دیتا ہے تو نظر یہ آتا ہے کہ وہ جیسے ہی ان عورتوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا دکاندار باہر چلا گیا بھاگ کر, اور جو وہ ہیں وہ اندر رہ گئی ہیں, تو وہ تینوں بھاگ کے ایک دوسرے کو آواز دیتی ہیں اور بھاگ کر باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں, یعنی دروازے کی طرف جاتی ہیں. اب وہ اندر سے دھکا لگا رہی ہیں اور جو دکاندار کا لڑکا ہے وہ باہر سے دھکا لگا رہا ہے کہ وہ باہر نہ آ سکیں.
اسی دوران وہ کیا کرتا ہے کہ آوازیں دینا شروع کر دیتا ہے. وہ آوازیں جب دیتا ہے تو ساتھ والے جو چند کافی دیر لگتی ہے اس کو, مطلب میں یہ دیکھتی رہی ہوں, تفصیل سے میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں, وہ آوازیں دیتا ہے. کافی دیر کے بعد وہاں کے جو ارد گرد کی دکانوں کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں. پہلے ایک آتا ہے آدمی, وہ اس کے ساتھ وہ اس کو کچھ کہتا ہے شاید کہ یہ جو ہیں یہ کیا کرنے آئی ہیں, چوری کرنے آئی ہیں اور ان کو جو ہے باہر نکلنے نہیں دینا. وہ بھی اس کے ساتھ مل کے دھکا لگا رہا ہے. لیکن کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو خواتین تھیں وہ بہت اسٹرانگ دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں, وہ دھکا لگا کر باہر نکل آتی ہیں. اب جب باہر نکل آتی ہیں تو 2-3 خواتین تو آگے چلی جاتی ہیں سڑک پر بھاگ کے, جبکہ ایک کو, کیونکہ اس وقت تک کوئی اور دکاندار نہیں بلکہ صرف ایک اور لڑکا وہاں تک پہنچا ہوتا ہے, تو وہ دونوں مل کر ایک کو پکڑ لیتے ہیں نیچے, اور وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے, وہ اس کو بھاگنے نہیں دیتے, وہ اس کو پکڑے رکھتے ہیں. اب جو 2 خواتین دور چلی گئی ہیں وہ جب دیکھتی ہیں کہ ان کی ایک ساتھی جو ہے اس کو انہوں نے پکڑ لیا اور وہ نہیں آنے دے رہے, تو وہ کیا کرتی ہیں, واپس آتی ہیں, اس کو چھڑوانے کی کوشش کرتی ہیں. جب وہ نہیں چھڑوا پاتی تو اور لوگ کیونکہ اس وقت تک آ چکے ہوتے ہیں تو وہ والے لوگ ان کو بھی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ دونوں خواتین, اب CCTV فوٹیج کیمرہ ہے یہ, یعنی CCTV فوٹیج میں دیکھ رہا, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, ہر جگہ پر ہی موجود ہے. میں یہاں پر نہیں لگا سکتی, اس کی وجہ یہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس میں ایک تو ایسے الفاظ بھی بولنے پڑیں گے اور میں ویڈیو بھی نہیں آپ کو دکھا سکتی, کیونکہ وہ خواتین وہیں پر کھڑے کھڑے آپ دیکھ سکتے ہیں اس فوٹیج میں کہ وہ خود سے جو ہے وہ اپنے کپڑے پھاڑ لیتی ہیں, اور کپڑے کی حد تک پھاڑتی ہیں کہ بالکل ٹوٹلی جو ہے وہ ریموو کر دیتی ہیں. اب یہ دیکھ کر تو حیرانی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. مطلب ایک طرف تو آپ یہ سن رہے ہیں کہ سٹوری میں یہ ہے کہ دکانداروں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا, تو CCTV فوٹیج میں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ باہر جب گئی ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کی ایک ساتھی عورت کو یہ لوگ نہیں چھوڑ رہے, تو وہ وہاں پہ جا کے جو ہے اپنے ساتھ یہ کرتی ہیں کہ وہ اپنے کپڑے جو ہیں وہ ریموو کر دیتی ہیں. اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ ایسا کرتی ہیں تو وہ سب کو, دوسرے لوگوں کو بتاتی ہیں کہ دیکھو انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے یہ کیا, یہ دیکھو انہوں نے یہ کر دیا. اچھا, اب اگر وہاں پر CCTV فوٹیج نہ ہوتی تو یہ 110% میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ ان کو, دکانداروں کو جن کو پکڑا گیا, ان کو سزا ملتی, کیونکہ وہ کسی صورت یہ بات جو ہے وہ نہیں کر سکتے ثابت, پروف نہیں دے سکتے, وہ اس چیز کا پروف بالکل نہیں دے سکتے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا. اگر وہ ویڈیو نہ ہوتی, اگر وہاں پہ کیمرے نہ لگے ہوتے اور وہ چل نہ رہے ہوتے, ویسے تو پاکستان میں اکثر جگہوں پر ایسا ہوتا ہے جب کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کیمرے ہی نہیں چل رہے. لیکن بہرحال یہ ہوا. اس کے بعد اس کے بعد کا میں ایک اور سین آپ کو بتا دیتی ہوں, وہ اس سے بھی آپ کو جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ یہ کس حد تک ہوا, اور پھر میں اس کے کنکلوژن پر جاؤں گی. تو جب وہ آتی ہے تو اس کے بعد دکاندار جو ہیں, کیونکہ زیادہ جمع ہو گئے ہیں دکاندار, وہ اس میں سے ایک عورت کو اندر کھینچ کر لاتے ہیں ٹانگوں سے اور ہاتھوں سے پکڑ کر, اور پھر دوسری عورت کو جو ہے وہ لاتے ہیں. اچھا, وہاں پر پہلے سے وہ ایک عورت جو ہے اس کو اندر لا چکے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بھی کیونکہ دکان کے اندر CCTV لگا ہوا ہے, تو وہاں کی جو فوٹیج بنتی ہے کہ جب وہ دوسری عورت کو لاتے ہیں پکڑ کے, تو دوسری عورت جو ہے وہ شاید پہلے سے جو لڑکی عورت موجود ہے وہ شاید اس کی ماں ہے یا کیا ہے, تو وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ پلٹ کے اسے کچھ کہتی ہے اس عورت کو, اور جیسے ہی وہ اسے کچھ کہتی ہے تو وہ اپنی شرٹ جو ہے وہ پھاڑ لیتی ہے, اپنی ساری شرٹ وہ پھاڑ لیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عورت نے اس کو یہ کہا ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے کپڑے پھاڑ لو. تو اس سے پھر مطلب فائنل ہو گیا, پتہ چل گیا کہ یہ پورا گروہ ہے, اور یہ اتنا بڑا گروہ. مطلب اچھا, اب جب ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو بڑا خوف محسوس ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ اگر اس طرح کی جو عورتیں ہیں یا اس طرح کے جو گروہ ہیں, وہاں پر تو چلیں وہ دکان میں داخل ہوئیں, وہاں پہ مرد حضرات ہوتے ہیں, یہی زیادہ سے زیادہ یہی کر لیا. لیکن اگر یہ کسی گھر میں یا کوئی عام عورتیں جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں عام گھروں کی, اگر یہ ان کو جو ہے لوٹنے کے لیے ان کے گھر کے اندر گھس جائیں یا کہیں پر, تو کسی صورت جو عام گھریلو عورتیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میں یہ کوشش کروں گی کہ میں اس کو جو ہے یہ والی ویڈیو اپنے انسٹاگرام یا کہیں پر ڈال دوں, میرے پاس موجود ہے, وہ دیکھتے ہیں تو آپ میں خوف پیدا ہوتا ہے. اچھا, ایک تو اس کی یہ چیز ہے. دوسری یہ کہ دیکھیے, ہم یہ بہت زیادہ کرتے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ اس کا یہ مطلب نہیں, آپ ہرگز مت سوچئے گا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان میں خواتین کے معاملات بڑے اچھے ہو گئے ہیں, انسانی حقوق بڑے اچھے ہو گئے ہیں, یا یہ کہ نہیں. بات یہ ہے کہ لیکن اگر فرض کیجئے کوئی واقعہ ایسا ہے جس میں وہ مرد حضرات, وہ آدمی, وہ دکاندار قصوروار نہیں ہیں, ان کا فالٹ نہیں ہے, تو پھر ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جان بوجھ کے ہم کہیں کہ نہیں انہی کی غلطی ہے. اب اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت پولیس کو بلا سکتے تھے, انہوں نے ہاتھ کیوں اٹھایا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا کہ وہ ان کو کہتے چلو ہم تمہیں تھانے لے کر چلیں گے, اور یہ ہو جاتا اور وہ چلی جاتی. لیکن کیونکہ انہوں نے, تو ان کے پاس بھی پھر اور کوئی چارہ نہیں تھا,
کیونکہ لیکن پھر بھی اس کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہوئی تو انہی کو پکڑ کر لے کر گئے ہیں پولیس والے، اور انہوں نے دکانداروں کو پکڑا ہے، اور ان کی خوب میرا خیال ہے کہ کوئی ٹھکائی بھی ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد یہ جو ساری فوٹیجز ہیں یہ سامنے آئی ہیں تو پھر پتہ چلا ہے کہ یہ کچھ ہوا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے واقعات کو کنڈیم کرنا چاہیے، چاہے اس میں کوئی مرد ہو یا عورت ہو۔ ان کو مارا نہیں ہے، یہ میں نے دیکھا، مجھے نظر نہیں آیا، انہوں نے ڈنڈے پکڑے ہوئے اور وہ ان کو گھسیٹ رہے ہیں تاکہ وہ ان کو نہ جانے دیں، اور ان کو اندر، انہوں نے 2 عورتوں کو اندر دکان کے اندر بھی وہ لے کر گئے ہیں، اور وہ اس لیے کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں وہ پولیس کو اطلاع کر رہے تھے اور بلا رہے تھے۔ اگر ایسا معاملہ واقعی ہوتا، اور اس طرح کے ہوتے ہیں جہاں پر جو مرد ہیں وہ خواتین کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اس کو لوگ شیئر کراتے ہیں، اسی طرح انہوں نے اس کو بھی شیئر کرا دیا، تو اسی لیے وہ تھوڑا سا کہتے ہیں کہ تھوڑی سی جو ہے وہ دیکھ لینی چاہیے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ تو اس طرح سے جو ہے وہ نہیں ہوتا، ہر کچھ وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے دیکھا، مطلب نیشنل میڈیا کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی جو ہے یہ خبر چھاپی ہوئی ہے، لیکن وہ جو سیالکوٹ کا واقعہ ہے اس کے بعد بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اتنا ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جذباتی ہوتی ہے، بس ٹھیک ہے، ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ گیا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایسا انسانیت سوز واقعہ، اور میں دیکھ رہی تھی کہ جب ان کی وہ جو استھی ہیں وہاں پہ پہنچی ہیں سری لنکا، اور ان کی ماں کی تصویریں آ رہی تھی کہ کس طریقے سے ان کا برا حال ہے، اور جب وہ پکچرز ساری وائرل ہوئیں اور سب نے وہ والی تصویر جو ہے وہ کرنی شروع کر دی اور کہا کہ دیکھیں یہ جو تصویر ہے یہ ہمیں ہانٹ کرے گی، یہ جو تصویر ہے یہ ہمارے لیے بڑے وہ اس کا مقام ہے، یہ جو ہے یہ۔ تو اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہے نا، یہ تصویریں شیئر کروا کے یہ بھی ہم اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں ہمیں بڑا دکھ ہے، ہم بہت ہمدرد ہیں۔ اگر آپ ریالٹی میں دیکھیں نا تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جو 70-75 لوگ پاکستان میں اس وجہ سے مارے گئے ہیں، ان کی تصویر ہم نے کبھی کیوں شیئر نہیں کروائی؟ اس کے لیے تو ہم نے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سری لنکن تھے، یہ معاملہ انٹرنیشنل ہو گیا، پوری دنیا میں جا رہا ہے، اور ہمیں جو ہے یہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اور بہت بڑا طبقہ تو اس کو ہر صورت کرتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ غلط ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت بڑا میں نے کہہ دیا، لیکن کم لوگ ہیں ایسے، لیکن بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو چھپا رہے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں اوکے اس وقت وہ بھی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ معاملہ باہر پہنچ چکا ہے۔ تو میرا سوال تو وہی ہے نا کہ بہت سارے لوگ جن کے اندر پاکستانی ایسے جن کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، توہین مذہب پر جن کو مارا گیا ہے، ان کی تصویریں کبھی کسی نے شیئر کیوں نہیں کروائیں اس طریقے سے؟ ان کے اوپر اظہار ہمدردی کیوں نہیں کیا؟ ان کا تو کبھی نام تک نہیں کسی کو پتا، آپ نام تک لینا جو ہے، بلکہ آپ کہتے ہیں ایسی بات ہی نہ کریں سوشل میڈیا ادھر، یہ تو ٹاپک ہی بڑا خطرناک ہے اس کے اوپر۔ ان کی تو کبھی کسی نے تصویر شیئر کرا کے دکھ کا اظہار نہیں کیا، اس کے اوپر صرف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے۔ وہی میں کہتی ہوں نا، ہر چیز کو جو ہے وہ کیش کرایا جا سکتا ہے، لیکن دکھ بھی بہت ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے سب کو بے انتہا دکھ ہے اس کے اوپر۔ اجازت دیجیے، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ اوکے، ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔